حاضرین محترم، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جو تقریری مقابلہ کی شکل میں منہاج القرآن یوتھ لیگ شاہکوٹ کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے، اور جس موضوع پر اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے جس شعر پر آج کا تقریری مقابلہ رکھا گیا، وہ پورا شعر کچھ یوں ہے: مسلم خوابیدہ اٹھ، ہنگامہ آرا تو بھی ہو، وہ چمک اٹھا افق، گر میں تقاضا تو بھی ہو۔ یہ شعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب بانگ درا سے اور نوید صبح نظم کا عنوان ہے سے انتخاب کیا گیا ہے۔ نوید صبح، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ صبح کی خوشخبری اس کا معنی ہے، اور صبح کی خوشخبری اسی کو نصیب ہوتی ہے جو محنت اور لگن سے کام کرنے کا جذبہ رکھتا ہو۔ حاضرین محترم، آج کے اس پرفتن دور کے اندر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اشعار ہماری ان بیماریوں کا علاج ہیں جو ہم مسلمانوں میں آہستہ آہستہ آتی گئی اور اب لا علاج بنتی جا رہی ہیں۔ ان بیماریوں میں سے سب سے پہلی بیماری جو ہمارے اندر ہے وہ یہ کہ ہم نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑ لیا، جس کی طرف علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے کلام کے اندر بار بار مسلمانوں کو اس طرف راغب کرتے ہیں۔ کبھی فرماتے ہیں قرآن میں ہوتا ظن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ کبھی فرماتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ حاضرین محترم، اسی طرح دوسری بیماری جو ہمارے اندر آ گئی وہ ذات مصطفیٰ سے تعلق ہم نے توڑ دیا، جس کی طرف اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے جواب شکوہ کے آخری شعر کے اندر فرماتے ہیں کہ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، اور ماسب اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حاضرین محترم، جن بیماریوں کا علاج اقبال اپنے اشعار کی شکل میں دے گئے، آج تحریک منہاج القرآن کے شیخ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی پھر سے وہی تعلق، وہ ٹوٹے ہوئے تعلق دوبارہ سے دلوں کے اندر روشن کر رہے ہیں۔ جب قرآن سے تعلق ٹوٹتا ہے تو عرفان القرآن کی شکل میں اس تعلق کو جوڑا جاتا ہے۔ جب ذات مصطفیٰ سے تعلق ٹوٹتا ہے تو تحریک منہاج القرآن گلی گلی، کوچا کوچا، نگر نگر یہی نعرہ بلند کرتی جا رہی ہے کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ دوستان کرام قدر، تیسری چیز جس کو اقبال نے ہماری بیماری قرار دیا وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کا ملا ہوا علمی ورثہ کھو دیا، جس کو پڑھنے کی ضرورت تھی، جس کے اندر غوطہ زنی کی ضرورت تھی، آج ہم نے رفتہ رفتہ اس کو کھو دیا۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب جوانوں سے خطاب کرتے ہیں تو فرماتے ہیں حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے ہے،
نہیں دنیا کے عین مسلم سے کوئی چارہ۔ اور آگے فرماتے ہیں وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارہ۔ یہ تیسری چیز جس کو اقبال اپنے کلام کے اندر ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ اے مسلمانوں، وہ چیزیں حکومت آنے جانے والی چیز ہے، اور قرآن مجید کا فیصلہ ہے تلک الایام نداولها بین الناس، کہ یہ دن ہے جن کو ہم پھیرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ حکومتیں کبھی کس کے پاس جاتی ہیں، کبھی کس کے پاس، لیکن اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ جس چیز کی طرف ہماری توجہ کو مبذول کروا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، وہ علم جس کو ہمارے بڑوں نے ہم تک پہنچایا تھا، وہ آج جب میں امریکہ کی یونیورسٹیوں کے اندر، انگلینڈ اور یورپ کی یونیورسٹی کے اندر دیکھتا ہوں، یا انڈیا آفس لائبریری کے اندر دیکھتا ہوں، تو میرا دل 30 ٹکڑے ہو جاتا ہے کہ ہم نے صوفیاء اور اولیاء کی تعلیمات کو فراموش کر دیا۔ وہ تعلیمات یہ تھی کہ ہمیں گفتار سے بڑھ کر کردار کا غازی ہونا چاہیے تھا، ہم نے اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کو مسلمان بنانا تھا۔ آج ہم گفتار سے ہر شے کرتے ہیں، زبان سے ہر شے کرتے ہیں، مگر صوفیاء کا دیا وہ طریقہ چھوڑتے جا رہے ہیں، جس کو اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کچھ یوں فرماتے ہیں کہ خودکشی شیوا تمہارا وہ غیور و خوددار۔ پرانے لوگوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں خودکشی شیوا تمہارا وہ غیور و خوددار، تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستاں پہ کنار، اب تک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفائے ہستی پہ صداقت ان کی۔ دوستان گرامی قدر، آج کا یہ پروگرام انہی یادوں کی طرف جو اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کی اپنے اشعار کے ذریعے ہمیں دی، انہی کو تازہ کرنے کے لیے اس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور تحریک منہاج القرآن پھر سے لوگوں کے دلوں کے اندر اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو، جس کو اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے اشعار کی شکل میں ہم تک پہنچایا، پھر سے جوڑ رہی ہے۔ اور جو کہ مقابلے میں شرکت کر رہے ہیں وہ مقابلے کی شرائط سماعت فرمائیں کہ مقابلے کا دورانیہ 5 سے 7 منٹ ہوگا، اور جیوری کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ تقریر اردو زبان میں ہوگی، پیپر ریڈنگ خارج از مقابلہ ہوگی۔ انہی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنے بھی شرکاء یہاں تشریف لائیں وہ ان کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ ہماری جیوری کے احباب میں تشریف فرما ہے محترم ارشد محبوب صاحب، لیکچرار گورنمنٹ کالج شاہکوٹ، ان کے ساتھ غلام رسول تبسم صاحب، سینئر ریٹائر ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ننگانہ صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ظفر اقبال نعیمی صاحب۔ ہم تمام احباب کو اپنے اس پروگرام میں تشریف لانے پر صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ مجید کے قاری محمد افضل صاحب